بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المحکم خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے عزیز بھائیو، آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں آفات زبان کی موضوع سے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آفات زبان اور گناہان زبان اور زبان کی جو آلودگیاں ہیں ان میں سے بدترین ایک گناہ جھوٹ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے انسان کوشش کر لے جھوٹ سے، کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جانب الکذبہ فإنہ مجانب للایمان۔ اے لوگو، جھوٹ سے درکنار رہو، جھوٹ سے دور رہو۔ کیوں؟ فإنہ مجانب للایمان، کیونکہ یہ ایمان سے دور ہے۔ جہاں پر ایمان ہو وہاں پہ جھوٹ نہیں ہوگا، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ الصادق علی شفا منجات و کرامہ، امام فرماتے ہیں جو شخص سچا ہو وہ کرامت اور نجات کی کنارے پہ آیا ہوتا ہے۔ والکاذب علی شرف محوات و مہانہ، لیکن جو شخص جھوٹا ہو وہ ہلاکت، رسوائی اور پستی کے کنارے پہ خود کو پہنچایا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کر لیں مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور امام رسول اللہ ایک جگہ بھی فرماتے ہیں ان العبد، جامع السعادت میں یہ روایت لکھی ہے، ان العبد لیکذب الکذب، جب شخص جھوٹ بولنے لگتا ہے، جھوٹ شروع کرتا ہے، فیتباعد الملک عنہ مسیرۃ میل، کئی میل، کئی کلومیٹر تک فرشتے، رحمت کی فرشتے دور ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ من نتن ما جاء بہ، جو وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی منہ سے وہ بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتے فرار کرتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں اس جھوٹے انسان سے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ رسول مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ اٹھیے، اور کہیں لے کر گئے رسول کو۔ رسول نے کہا کہ میں جب گیا وہاں پہ میں نے دو لوگوں کو دیکھا، ایک بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا، اور جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا اور آگ کا گرز تھا کہ جو بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، جلا رہا تھا، اور اس کو اتنی اذیت ہو رہی تھی، چیخیں مار رہا تھا یہ شخص۔ تب میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، قضیہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہے جس کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ قبر کی اور برزخ کی سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص دنیا میں ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا اور اپنی زبان کو جھوٹ پہ عادی کیا ہوا تھا۔ لہٰذا جتنا ہو سکے جھوٹ سے انسان خود کو روکے اور جھوٹ نہ بولے۔ اور ہم لوگ اکثر دو جگہوں پہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، در حال کہ ہمیں نہیں لگتا۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ گناہ ہی نہیں ہے، شاید یہ جھوٹ میں حساب ہی نہیں ہے۔ لیکن علامہ مجلسی نے 69 نمبر جلد میں بہت خوبصورت بات کی کہ یہ جھوٹ جو تعارفاتی ہوتا ہے، جو تکلفاتی ہوتا ہے، اگر ہم کہیں پر گئے اور ہمارے سامنے ایک کھانا پیش کیا لوگوں نے، میزبان نے کہ کھائیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں شرم کے مارے ہو یا جو بھی، نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، یا ہم سیر ہے، یا یہ کھانا ہمیں پسند نہیں ہے، در حال کہ میل نفسانی دل ایک خواہش ہوتا ہے کہ اس کو کھا لے، تناول فرمائے، لیکن اس کے شرم کے مارے ہم نہیں کھاتے۔ یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے۔ لہٰذا اس جھوٹ سے بھی انسان کو روکنا چاہیے۔ جیسا کہ خود اسی بات کے لیے ایک تائید کے طور پہ علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے کہ جب عائشہ کی وہ شب زفاف تھی رسول اللہ کے ساتھ، تو ام سلمہ یہ نقل کرتی ہے، اسماء بنت عمیس یہ نقل کرتی ہے کہ ہم کچھ رشتہ دار خواتین عائشہ کو لے کر گئے رسول اللہ کے حجرے میں، اور رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک پیالی تھی اور اس میں دودھ تھا اس ظرف میں، تو عائشہ کے سامنے پیش کیا کہ اس کو پی لے۔ عائشہ نے انکار کیا، تو میں آسماء نے عائشہ کو کہا کہ اے عائشہ، رسول اللہ دے رہے ہیں، انکار نہ کرو۔
جو رسول اللہ دے اس کا ہاتھ خالی ہاتھ نہ پلٹائیں۔ تو پھر اس نے ایک گھونٹ پی لیا، اور جو دودھ بچا رسول اللہ نے کہا باقی جو خواتین آئی ہیں اور آپس میں تقسیم کر کے پیے۔ تو کچھ خواتین کا دل ہی میل تھا، یعنی خواہش تھی کہ اس دودھ کو پی لے، لیکن شرم کے مارے انہوں نے انکار کیا کہ ہمارا دل نہیں ہو رہا پینے کو۔ تو رسول نے کہا کبھی بھی دلی خواہش کو جھوٹ کے ساتھ برابر نہ کریں، یعنی جھوٹ نہ بولیں۔ تو اسماء کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جھوٹ میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز پسند ہو لیکن سامنے والی کی وجہ سے شرم کے مارے نہیں کھاتا؟ رسول نے کہا جی یہ جھوٹ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یہ جھوٹ میں آتا ہے، گناہ ہے، اور یہ عمل نامے میں ضبط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک، اور دوسرا آخری مورد وہ یہ کہ ہم مذاق میں شوخی میں کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کبھی دوست کو ہنسانے کی خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں، درحال کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا ہے، لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزلہ وجدہ۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت تک ایک انسان ایمان کا وہ مزہ، ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کو نہیں چکھ سکتا، ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ جھوٹ نہ چھوڑے، چاہے وہ مذاق میں ہو یا مذاق میں ہو یا جد ہو یا سیریس ہو۔ جدیت میں بھی جھوٹ بولے تب بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور اگر مذاق میں ہو تب بھی حرام ہے۔ حتیٰ روایات میں یہ بھی واقع ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو اپنے بچوں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے بازار سے کھلونا لے کے آؤں گا یا مثلا آپ کے لیے گفٹ کوئی خرید کے لاؤں گا، مولا فرماتے ہیں لا یعد احدکم صبیہ ثم لا یافی لہا، اگر تم وعدہ پورا نہیں کر سکتے بچوں کے ساتھ ایسی جھوٹے وعدے نہ کرو، یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ جو ہے کذب یہدی الی الفجور، اور فجور یہدی الی النار۔ جھوٹ جو ہے وہ فجور اور گناہ کبیرہ اور باقی جو آلودگیاں ہیں وہاں تک انسان کو لے کے جاتا ہے، اور جب انسان وہاں پہنچے تو جہنم کا راستہ سیدھا نکلتا ہے اس جگہ سے۔ لہٰذا یہاں پر بھی کوشش کر لیں کہ مذاق میں، خصوصاً ہنسی مذاق میں، حتیٰ بعض لوگ ہمارے دوسروں کو ہنسانے کے خاطر جھوٹ بولتے ہیں، درحال کہ روایت کہ یا ابا ذر، رسول اللہ فرماتے ہیں یا ابا ذر ویل للذی یحدث ویکذب، ویل ہو، ویل کی تفسیر مختلف ہو گئی ہے، برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے، عذاب ہے اس شخص کے لیے یحدث جو بولتا ہے ویکذب لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ دوستوں کو ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے ان کو ہنسائے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ تو رسول پر فرماتے ہیں برا ٹھکانہ ہے، بہت برا نتیجہ اس شخص کے لیے۔ 3 مرتبہ دہرایا ویل لہو ویل لہو ویل لہو۔ لہٰذا یہ تعارفاتی جھوٹ جو ہے، اگر آپ کو کھانا پسند ہے تو جھوٹ نہ بولیے، کھائیے، اگر نہیں پسند تو جھوٹ نہ بولیے نہیں کھانا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان گناہ کی کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔